کرم کا کوئی حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله العلی العظیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی. اور کچھ تم نے نہ جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے. خوب چمکتا تارا کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو. تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا. جست کرتے اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے. بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے. جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار. سچ فرمایا اللہ نے جو بڑی عظمت والا ہے. فرمایا اللہ نے جو بڑی عظمت والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے.
جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنی خلقت کے مصدر سے عالم کو وجود بخشا ہے، وہ پالتا ہے، اور وہی ہے جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، یہ عرفان رمضان کی سحر نشریات ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی۔ جس کلام پاک کی آیت کا ترجمہ اور قرأت کا شرف ہم نے حاصل کیا، وہ بہت مخصوص انداز سے، بہت خاص بات، پروردگار انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے، کتنا حقیر ہے، کتنا ناچیز ہے، کتنا ناتواں ہے، اور اس ناتوانگی میں ذرہ برابر بھی غرور و تکبر زیب نہیں دیتا، بلکہ عاجزی اور انکساری ہمارا زیور ہو تو شاید ہم کوئی مقام پالیں۔ نہ صرف بندگان خدا کے سامنے، بلکہ کسی بھی کے سامنے انسان اگر خوش اخلاقی، خوش دلی، خوش نیتی اور خوش عقیدے کے ساتھ پیش آئے تو بہت سارے معاملات آسان ہو سکتے ہیں۔ ہمیں نہ معلوم کس چیز کا اکڑ اور کس چیز کا غرور ہے جو ہمیں لے ڈوبے گا۔ کہا ہی جاتا ہے کہ بہت زیادہ لا علاج ہوتا ہے وہ مرض جو مخلص ہونے کا ڈرامہ کر کے دیا جائے۔ اس کے علاوہ زندگی میں اور تصور ہی نہیں ہے۔ بہت سارے غم آپ کی مسکراہٹ سے دور ہو سکتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آپ کے چند دل رکھ لینے والے الفاظ سے ڈھل سکتی ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک بات کا احساس ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، لہٰذا اسی کو دلیل بنا کر آج سے ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے اس کو راضی رکھنے کے لیے کریں گے، تاکہ جو لوٹ کر آئے گا وہ اچھا ہوگا، اور پھر اس ناچیز کو، ہر کس و ناقص کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہی مالک کائنات ہے۔ جس پیارے انداز سے محمد ذکی نے تلاوت کی، ساتھ ساتھ چشتی صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا، میں اسی عقیدت اور احترام والے انداز سے گزارش کروں گا حافظ شکیل نقشبندی صاحب سے کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ حافظ شکیل نقشبندی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں، یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں، یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غمخوار آقا تو غم کس لیے ہیں غمخوار آقا تو غم کس لیے غم کس لیے ہیں غمخوار آقا تو غم کس لیے ہیں، اور گنہگار بولے ہے کون اب ہمارا، ہمارا گناہگار بولے ہے کون اب ہمارا، تو بولے محمد، تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں غمخوار آقا تو غم کس لیے ہے غمخوار آقا تو غم کس لیے ہے، اور سوال آیا سر کو کہاں پر جھکائیں، سوال
قدم کس لیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جواب آیا ان کے قدم کس لیے ہیں، اور اگر ان کا آنا ہے مدفن میں حاکم، اگر ان کا آنا، اگر ان کا آنا ہے مدفن میں حاکم، اگر ان کا آنا ہے مدفن میں حاکم، تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہے، تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہے غمخوار آقا تو غم کس لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز اور بہت ہی پیارے اشعار کے انتخاب بھی تھا۔ ساتھ ساتھ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عشق قرآن کا یہ سیگمنٹ ہم نے اور اچھا اور بہتر انداز میں آپ تک پہنچانے کے لیے اس کو معمول کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی ہے اور آج میرے پاس جو ننے شہزادے ہیں میں ان کا بھی تعارف آپ کو کراؤں گا۔ آج کم عمر معلوم ہو رہے ہیں، کم سن معلوم ہو رہے ہیں، ان سے خود پوچھیں گے ان کی عمریں کیا ہیں۔ میں ہمیشہ کی طرح جس طرح کہتا ہوں کہ بہت مشکل کام آسان کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر، بہت زیادہ مشکل کام بعض اوقات تو آسان کر دیتے ہیں، بعض اوقات آنسرز بھی ہمارے پاس تھوڑے سے تردد کے شکار میں ہوتے ہیں مگر فوراً سے مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ آغا گلزار صاحب، آغا طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آج بچے چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں، کیا ان کی عمریں کم ہیں یا ہمیں ایسا لگ رہا ہے؟ جی عمر کے چھوٹی چھوٹی عمروں کے، ماشاءاللہ۔ چلیں ان کا نام میرے پاس موجود ہے، میں ان کا نام لیے دیتا ہوں۔ محمد علی ذوالفقار آج ہمارے ساتھ ہیں، تقی رضا ہمارے ساتھ ہیں، رضا حیدر اور مصباح حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ دو ٹیمیں ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں، کیو اور آر، اور ہمیشہ کی طرح ہم ان دو ٹیموں سے اس طرح مقابلہ کرتے ہیں کہ 2 راؤنڈز ان کو دیتے ہیں، ایک راؤنڈ میں 3 سوالات ہوتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ اچھے والا تیار ہے؟ اچھا گڈ، ایکسپریشنز تو آپ کے ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ آغا صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو مقابلے کا آغاز کیا جائے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال ہم ٹیم کیو سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو لاؤڈ آنسر کرنا ہے، بلند آواز میں آنسر کرنا ہے اور یقیناً فوری آنسر کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 1، صفحہ نمبر 260 پہ موجود سورہ، اس سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے، کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتائیے۔ پارہ نمبر 13، سورہ ابراہیم، صفحہ نمبر 260، پہلی آیت کا نمبر ہے 34، لاسٹ کا 42، کل آیات 9۔ اچھا، جواب بالکل درست ہے سر۔ ایک دفعہ پھر سے آنسر دے دیجیے، جی دوبارہ ہاں دوبارہ سے دہرا دیجیے، کل کتنی آیات ہیں یہ، پہلی اور آخری آیت؟ 34 سے 42، کل آیات 9۔ ٹھیک آنسر، زبردست، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پہلا ہی جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ اور ٹیم آر، آپ سے بھی پہلا سوال ہے ہمارا، اس راؤنڈ کا پہلا کوشچن ہے، 3 سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے۔ صفحہ نمبر 175 پہ موجود سورہ کا نام بتائیے اور اس سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے۔ سورہ آراف ہے اور فرسٹ کا 188 سے لے کے 195 سورہ آراف۔ سورہ آراف، اچھا، اور کل کتنی آیات ہیں؟ کل کتنی آیات ہیں؟ پورا سوال 175 پہ موجود سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے اور کل کتنی آیات ہیں اس صفحے پہ؟ جی ٹوٹل آیات 8 ہیں۔ ٹوٹل آیات 8 ہیں، صحیح جواب؟ جی ماشاءاللہ، صحیح جواب، بالکل زبردست، سبحان اللہ، بہت پیارے۔ اب پہلے ہی راؤنڈ کا دوسرا سوال میں ٹیم کیو سے پوچھنے لگا ہوں۔ یاد رہے، دہراتا چلوں کہ جو ٹیم کوالیفائی کرتی ہے فائنل کے لیے اور ون کرتی ہے، اس کو یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے بائک کا تحفہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کے فاتح قرار پائے گا نعت خوانی میں، اس کے لیے 120 اسکوائر یارڈ کا پلاٹ ہے المبارکہ گارڈن میں، یہ بھی یعقوب شہباز بلڈرز کی جانب سے ہی ہے۔ راؤنڈ نمبر 1، اس کا دوسرا کویسچن ٹیم کیو سے، سورہ یاسین آیت نمبر 41 کس صفحے پہ موجود ہے؟ پارہ نمبر کیا ہے؟
سورہ یاسین آیت نمبر 41 پیج نمبر 443 پارہ نمبر 23. صحیح جواب ماشاءاللہ صحیح جواب بہت خوب بہت اچھے شاباش. اور راؤنڈ 1 کا دوسرا کویسچن ٹیم آر سے پوچھنے لگا ہوں. سورہ الاحقاف آیت نمبر 19 کس صفحے پہ موجود ہے اور پارہ نمبر کیا ہے؟ 26واں پارہ ہے, اس کا پیج نمبر ہے 504. ٹھیک جواب بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہاں بیٹھے ہوئے تمام ہی لوگ محسوس ہو پا رہے ہیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یہ بچے قرآن سے کتنی اچھی دوستی رکھتے ہیں. میں یہ کہوں گا خدا کرے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی, مجھے بھی, ہم سب کو یہ دوستی نصیب ہو. یہ معرفت قرآن ہے اور عرفان رمضان میں ہم یہی تو سکھا رہے ہیں, پہچان. اب اگر اسی چیز کو بھلا دیں گے جو خدا کی جانب سے ہے تو پھر ہم خدا سے کس اور چیز کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ وہ میسج جو کسی کا ہو اور اگر آپ دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیں, اگنور کر دیں, یعنی کہ وہ ٹک کا ڈبل کا سائن بھی آ جائے تو کتنی ناراضگی والی بات ہو جاتی ہے نا. اس کا میسج ہے یہ قرآن, ہم اس کو دیکھ کے بھی اندیکھا کر دیتے ہیں, بلکہ پڑھنا تو کجا سننا بھی گوارا نہیں کرتے. خدا کرے کہ اس رمضان میں یہ عرفان ہمیں حاصل ہو جائے. ان بچوں کے توفیل ہی صحیح. راؤنڈ نمبر 1 کا تیسرا سوال ٹیم کیو سے ہم پوچھنے لگے ہیں. صفحہ نمبر 480 پہ موجود سورہ کا نام بھی بتا دیجیے گا, یہ اضافی ہے, مگر اس سورہ کی پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتائیے. کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتائیے. 480 جی 480. پہلی آیت کا نمبر 30, لاسٹ کا 37, کل آیات 8. کل آیات آپ نے کہا کہ لاسٹ کا 38, کل آیات 9. اچھا کل آیات 9 ہیں آپ کہہ رہے ہیں. اور سورہ فصلت. سورہ فصلت. اگر سب ٹھیک جواب ہے؟ جواب بالکل درست ماشاءاللہ سبحان اللہ. پہلے آپ نے 8 کہا تھا, اس کے 7 کہا تھا شاید, پھر انہوں نے چھوٹے نے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کی. اچھا ہو گیا, گڈ. یہ مشاورت کا عمل جاری اور ساری رہے. عام زندگی میں بھی ایک دوسرے سے مشورہ لینا چاہیے اور یہ سنت نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مشاورت لینی چاہیے, کرنی چاہیے, بہت اچھی چیز ہے. معاملات زندگی ہو, کاروبار ہو یا علم ہو. عام طور سے مدرسے میں ایک مباحثہ کا ٹائم ہوا کرتا تھا, آج بھی ہوتا ہے, جس میں آپ ذکر کرتے ہیں, چھوٹے آرگومنٹس ہوتے ہیں دونوں طرف سے جو لیکچر استاد نے پڑھایا ہوتا ہے. تو یہ مشاورت کا ہی ایک عمل ہے, خوبصورت سا انداز ہے. تیسرا سوال راؤنڈ 1 کا ٹیم آر سے پوچھنے لگا ہوں. صفحہ نمبر 251 پہ موجود سورہ کا نام بتائیے, پہلی اور آخری آیت کا نمبر بتا دیجئے, کل کتنی آیات ہیں بھی بتا دیجئے. صفحہ نمبر 251 پہ موجود سورہ کی پہلی اور آخری آیت 14 سے لے کے 18 ہے, سورہ رعد. سورہ رعد. ٹھیک ہے آغا صاحب, کل کتنی آیات ہیں یہ بھی بتا دیجئے. روایتیں 5 ہیں. کل آیات 5 ہیں. بالکل جواب ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس طرح سے راؤنڈ 1 ہمارا مکمل ہو گیا اور راؤنڈ 1 کے مکمل ہو جانے پہ بھی صورتحال ویسی کی ویسی ہے. جو آغاز میں تھا وہی اب تک وسط میں ہے. اور خیرت مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے, میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. اس کا اگلا مصرع اگر آپ بتا دیں لائیو کال کر کے تو میری طرف سے گفٹ ہیمپر ہے, بلکہ ہل سٹی کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہوگا آپ کو. بہت معروف ہے, یہ بہت معروف ہے. یہاں بیٹھے لوگ بھی بتا سکتے ہیں اگر جسارت کریں. خیرت مندوں سے کیا پوچھوں, میری ابتدا کیا ہے, کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا, بس آگے آپ بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, راؤنڈ 2 کی طرف ہم جا رہے ہیں, مگر میری اپنی خواہش یہ ہے کہ بہرحال یہ تھوڑی سی بعد میں خیال آتا ہے کہ نعت سننے کا شرف بھی حاصل کر لیں. اب تیاری ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے, ہم نعت بھی سنیں گے, مگر اس کا پہلا کوشچن ضرور پوچھیں گے. راؤنڈ 2 کا پہلا سوال آپ کے سامنے ہے. راؤنڈ 2 کا پہلا سوال کیو سے پوچھ رہے ہیں اور صفحہ نمبر 248 کی پہلی آیت کی تلاوت کیجئے. پارہ نمبر بتا دیجئے گا پہلے. آیت نمبر بتانی ہے؟ نہیں, آپ کو آیت نمبر نہیں بتانی, آپ کو پارہ نمبر بتانا ہے. پہلے پارہ نمبر بتائیے, پھر اس کے بعد تلاوت کا شرف حاصل کیجئے. پارہ نمبر 13. پارہ نمبر 13. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. سبحان اللہ, ٹھیک جواب ہے. اور آپ علیہ السلام.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتے، بے شک یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے توجہ بھی نہیں دی تھی اور میں نے یہ سوال پوچھا بھی نہیں تھا کہ ترجمہ بتائیں، مگر آپ نے بتا دیا، میں اس سے بہت خوش ہوا، بہت شکریہ، یہ اضافی طور سے آپ نے کیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی سمجھیں، اس کے مفاہیم کو بھی سمجھیں، اس کی روح تک جانے کی کوشش تو کریں۔ خدا آپ سے کوشش کا سوال پوچھتا ہے، خدا آپ سے مقصد منزل نہیں پوچھتا، یہ مقصد اور منزل اسی کے نام، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پہلا سوال ٹیم آر راؤنڈ 2 کا پہلا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 178 کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاضر کیجیے اور ساتھ ساتھ پارہ نمبر بتا دیجیے پہلے۔ صفحہ نمبر 178، ساتھ ساتھ غلام مصطفیٰ سبزواری صاحب بھی ہمارے انفال ساتھ 9 ہیں۔ ہے فرسٹ کا، دوبارہ سے 9ویں پارے کا 70واں پیج ہے۔ پیج تو میں نے آپ کو بتایا 178، آپ نے کیا بتانا ہے؟ آپ نے نواں پہلی آیت کی تلاوت کرنی ہے اور پارہ نمبر بتانا ہے۔ 9واں پارا ہے۔ نواں پارہ ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ مناسب، ٹھیک، درست، خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ بلند آواز سے دل سے نکلتا ہے ہمارے یہاں، تو یہ سلسلہ ہے کہ ہم سب خوش ہو جاتے ہیں اور مسرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اسی سلسلے کو مزید تنوع دیتے ہوئے میں گزارش کروں گا غلام مصطفیٰ سبزاری صاحب سے کہ بارگاہ نبوی میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں، ہمیں بھی لے جائیں بند آنکھوں سے اور مقید اجسام سے، اعضاء سے، مگر روحوں کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شاعر کہتے ہیں خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، اور جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، آپ آئے تو، اور حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں بیٹھے حضرات بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، کون کہ میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، غلاموں کے لیے شعر شاعر کہتے ہیں کہ حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور،
حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، جس گنہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا، آپ آئے تو اور صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، تو وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، آپ گائیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ آئیں تو میرے دل میں اجالا ہوگا۔ اور خاص بات مجھے جو نظر آئی وہ یہ کہ آپ کے کلام میں ایک تو سادگی بھی تھی، بہت سے لوگ لفظ ازالہ پڑھتے ہیں، صحیح جملہ ازالہ ہی ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں اردو سے شناسائی بھی مل رہی ہے عرفان رمضان کے۔ ممکن تھا کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو اس طرح سے کرتے کہ جی بہت سارے سیگمنٹس ہمارے پاس ویسٹ کے ہوتے، بہت سے ایسٹ کے ہوتے، مگر ہم نے مخلصتاً، خالصتاً اور اراداً اس کو مذہبی ٹرانسمیشن ہی بنا کے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا۔ یہی کوشش ہے، پاکستان بھر سے نعت خواں حضرات ہمارے پاس آتے ہیں اور آپ کے سامنے کلام پڑھتے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ سب کو موقع ملتا ہے اور ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم سامعین میں شمار ہو پاتے ہیں۔ دوسرا سوال میں پوچھنے لگا ہوں ٹیم کیو سے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کیجئے۔ یہ سوال ہے سورہ یونس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ سبحان اللہ، جواب ماشاءاللہ درست ہے۔ جواب ماشاءاللہ درست ہے، بہت خوب، بہت خوب، بہت اچھے، بہت پیارے، آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ۔ ہم آپ سے اضافی طور سے بھی قرأت سنیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 2، راؤنڈ 2، ٹیم آر سے ہمارا یہ سوال ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 88 کی تلاوت کیجیے۔ 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ٹھیک، مناسب، جواب غلط ہے۔ غلط جواب ہے۔ 88 میں نے کہا تھا اور جواب غلط ہے۔ صحیح آیت کی تلاوت آپ کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین كفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، غلطی تھی آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اصلاح ہو جائے گی۔ اب نیکسٹ میں آپ نے اس طرح سے تیاری کر لینی ہے۔ موقع مل گیا جناب، ایک موقع مل گیا ٹیم آر کو، بلکہ ٹیم کیو کو، کہ وہ بازی لے سکتی ہے۔ چلیں جی، تیسرا سوال، راؤنڈ 2، اور یہ اس پروگرام کے کمپٹیشن کا آخری سوال ہوگا اگر آپ نے صحیح جواب دیا۔ صفحہ نمبر 339 پہ موجود سورہ کا نام بتائیے اور اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے۔ سر 360۔ 360۔ اچھا، ٹیم کیو سے سوال پوچھ رہے ہیں تو 339 کا بتائیے آپ، 339 کا صفحہ نمبر 360 پہ موجود، 360 پہ موجود سورہ کا سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کیجیے جی، اور صرف بھی آیت کی تلاوت کرنی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ 360 پوچھا ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت اس صفحے پہ موجود۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. درست جواب ماشاء پاک اللہ. ہے وہ ذات جو اگر چاہتی تو تمہیں ایسے باغات عطا کرتی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور تمہارے لیے بڑے بڑے قصر قرار دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بہت پیارے ماشاء اللہ. سر سورہ کا نام بھی پوچھیے گا. سورہ کا نام بھی بتا دیجیے ساتھ ساتھ. سورۃ کا نام سورہ فرقان. سورہ فرقان. ٹھیک ماشاء اللہ زبردست. ایک اور سوال میں اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے چھوڑ رہا ہوں. فرقان کے معنی کیا ہوتے ہیں بتا دیجیے. چلیے قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے بائی دی وے. تو فرقان کے نام کے معنی کیا ہیں یہ آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. اگر آپ نے کال کر کے بتایا تو بہت سارے گفٹ ہیمپر میں سے ایک گفٹ ہیمپر آپ کو ہوگا اور یہاں بلا کے دیا جائے گا انشاءاللہ. آپ کو افطار ٹرانسمیشن میں آنے کا موقع بھی مل جائے گا. ساتھ ساتھ عرفان رمضان کی آخری سوال ہے. گو کہ آپ ایک چانس مس کر چکے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ اس میں ہی آپ تھوڑا سا دقت بنا لیں. 339 صفحہ نمبر 339 پہ موجود سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیجیے. صفحہ نمبر 339. پہلے انسان ہمت ہارتا ہے اس کے بعد مقابلہ ہارتا ہے. کہتے ہیں کہ سمندر کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے, پانی بہت سارا ہوتا ہے, کشتی تھوڑی سی ہوتی ہے پانی کے مقابلے میں, سمندر کے مقابلے میں, مگر وہ بہت سارا پانی بھی چھوٹی سی کشتی کو ڈبا نہیں سکتا جب تک اس بڑی سی کشتی میں چھوٹا سا سوراخ نہ ہو جائے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کشتی کے اندر نہ آ جائے. جس وقت وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے کشتی کے اندر آ دیتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے. نیگیٹیوٹی اور منفی اثرات یا ہار جانے کا خوف انسان کو جب اس کے دماغ میں قابو ہو جائے, حاوی ہو جائے, تو اس وقت وہ ہار جاتا ہے. مگر ابھی بھی موقع ہے. جواب ملا جی. صفحہ نمبر 339 سیکنڈ لاسٹ آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. دوبارہ آیت پڑھیں. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. بیٹا دوبارہ تلاوت کر لیجئے گا. دوبارہ تلاوت کیجیے اور وضاحت کے ساتھ کیجیے, ذرا تجوید تھوڑی بہتر کیجیے. شاباش. بہت باریک سی غلطی کر رہے ہیں, مجھے اس کا اشارہ مل رہا ہے تو صحیح کر لیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. اب ٹھیک ہے, مناسب, ٹھیک ہے, چلیں یہ جواب آپ کا بالکل درست ہوا. مگر اس کے باوجود ایک پوائنٹ اضافی ٹیم کیو کو حاصل ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں آپ اضافی طور سے. کوئی خاص چیز آپ بتا سکتے ہیں ہمیں جو ہم کہیں ٹیم آر کے پاس ہے ٹیم کیو کے پاس نہیں ہے. کیونکہ اس حوالے سے تو میرے حساب سے فاتح ایک ٹیم نظر آ رہی ہے ہمیں. آپ کی رائے معتبر ہے اس میں, مگر چلیں ہم حفظ موضوعی کے سوال سے پوچھ سکتے ہیں. بچے چھوٹے نظر آ رہے ہیں ویسے بہرحال. آپ حفظ موضوع کے سوالات اچھا, چھوٹے استادوں سے پوچھتے ہیں حفظ موضوعی کے سوال. حفظ موضوعی سے مراد ہم ان کو ایک ٹاپک دیں گے, ایک ٹائٹل دیں گے, ایک موضوع دیں گے, اس حوالے سے ہمیں قرآن شریف میں سے وہ آیات ان سے منسلک, ان سے منسوب ہمیں سنائیں گے. تو سب سے پہلے ہم ٹیم کیو سے پوچھ لیتے ہیں. تیار ہیں؟ چلیں, مجھے آپ نے آیت سنانی ہے. ہم روزے کے حوالے سے پوچھ چکے ہیں, نماز کے حوالے سے پوچھ چکے ہیں, آج ہم حج کے حوالے سے پوچھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من
لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اور لوگوں کے لیے خدا کے گھر کا طواف کرنا ضروری ہے. جو اس راہ کی استطاعت رکھتا ہو اور جو اس سے نافرمانی کرے تو خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب. ایک تو ماشاء اللہ بہت ہی پیاری آواز میں قرأت کی آپ نے, ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آپ نے بتا دیا, اور واقعی یہی موضوع تھا, اسی حوالے سے آپ نے آیت سنا دی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 97. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ان کے پیرنٹس, ان کے اساتذوں کو, اس پوری ٹیم کے اوپر, تمام ہی بچوں کے اوپر فخر و مان ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہو رہی ہے اور میں اس مسرت کا اظہار بھی کر رہا ہوں برجستہ. اب ٹیم آر سے میں پوچھ رہا ہوں, اضافی سوال ہے, دیتے ہیں تو بہت خوب, نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں. حفظ موضوعی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں مشکل ترین بنا رہا ہوں آپ کے لیے, مگر اگر آپ نے اس کو کلیئر کر دیا تو میں آپ کو کاؤنٹ کروں گا کہ آپ مقابلے میں ہیں. ازواج مطہرات کے حوالے سے قرآن کریم میں جہاں ذکر آیا ہے وہ آیت آپ سنا دیجیے. میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دن کو, خاص طور سے سحری نشریات کو, ہم نے ایک اور مدرز ڈے کے حوالے سے منسوب کیا ہے, اور یہ بھی آپ ہمیں کال کر کے بتائیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہوگا, کن شخصیات میں سے کس خاص شخصیت کا آج ہم ذکر کریں گے. کیونکہ ہم 17 رمضان کے سفر کی طرف گامزن ہے, تو آج کا دن کن سے منسوب ہوگا یہ میں نے آپ کو ہنٹ بھی دے دی ہے. اب آپ نے آیت سنانی ہے, شاباش. انما یرید اللہ. ہاں یہ تو بڑا ایک دلچسپ موضوع ہو گیا ہے. چلیں یہ آیت تطہیر آپ جو پریزنٹ کر رہے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں, تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. یہ جو چھوٹے شہزادے کھڑے, ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. آپ اب تک جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ٹیم آر میں سے, آپ نے یہی آیت پڑھنی ہے. کرت, شاباش. مائک تھوڑا سا نیچے کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ بھی بتائیں گے ہمیں؟ مشکل تو نہیں ہے, بہت آسان ہے. شاباش. ٹیم کیوں بازی لے جائے گی, فوراً سے ان کو ترجمہ آتا ہے, ان کے چہرے بتا رہے ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. شاباش. ٹیم کیوں میں مشاورت شروع ہو گئی ہے. اس آخری سوال کے اوپر ہم اب تک کا جو مقابلہ ہے اس کو ختم کر دیں گے. جی جی. بے شک اللہ نے اہل بیت اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح, اور آپ بھی ایسی طرح پاک رکھیں جس طرح پاک رکھنے کا حکم ہے. تھوڑا سا اشکال ہے, بہرحال آپ نے اپنے انداز میں بتا دیا. تھوڑا سا آپ نے اس کو ایسا کر دیا کہ مشکل ہو گیا سمجھنے میں. بہرحال ہم نے آج کے اس مقابلے کا رزلٹ جاننا ہے, تو ہم آغا گزار سے اور آغا طاہر صاحب سے گزارش کریں گے کہ کون فاتح ہے, کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے, کس کے پاس بائک آنے والی ہے. جی ظاہراً چونکہ ٹیم آر نے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ غلط دے دیا, جی, اس لیے ٹیم کیو آج کی فاتح ٹیم قرار پائے گی. ٹیم کیو آج کی فاتح قرار پائے گی, اور ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ہم ہماری ٹیم آر کو بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ. آغا طاہر صاحب, ٹیم کیو جیت گئی آپ کے ہوتے ہوئے, ٹیم آر کیوں ہار گئی؟ آر سے ربانی آتا ہے. اصل میں جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے ظاہر بات ہے وہی میدان جیت لیتا ہے. تو آج ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن ان کی تیاری ماشاءاللہ بہت اچھے ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جیت گئے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, یہ جو بچے ہمارے ساتھ ہیں, قرآن کے ساتھ دوستی کا تو آپ نے اظہار کر دیا. اب چونکہ عشق نبی بھی ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, آپ میں سے کوئی نعت شریف پڑھ سکتا ہے؟ یہ اضافی سوال ہے, مشکل ہے. یہ بھی دیکھیں ایک ٹیلنٹ ہے, یہ بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی آوازیں بہت اچھی ہیں. اور اگر طاہر صاحب مجھے یہی اشارہ دے رہے تھے کہ اگر آر سے ربانی آتا ہے تو کیا ہوا کیو سے قرآن آتا ہے, کیو سے قرأت آتی ہے. اب مشکل زیادہ نہیں ہے, ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی عمروں کے ہیں مگر بہت اچھے انداز سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. بہرحال آج کی فاتح ٹیم کو ہماری طرف سے انعامات جائیں گے. دانی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں, آتے جائیے لیتے جائیے. تھوڑی سی حرکت آپ کو کرنی پڑے گی, میرے پاس آنا پڑے گا. یہ لیجیے. سب سے پہلے ٹیم کیو, یہ گفٹ ہیمپر آپ کو ہے. دونوں ٹیمیں ایسے لیں گی, ایسے کر کے. چلیں, یہ بھی آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے, دونوں کا, شہزادوں کا. اور یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, اب آپ جا رہے ہیں فائنل راؤنڈ کی طرف, یعنی فائنل کی طرف آپ کی دوڑ لگ گئی ہے. وہ جو بائک کھڑی ہوئی ہے نا,
ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کی ہو, مجھے تو بڑی امید ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ راؤنڈ تھا. اب اگلے سیمی فائنل اور فائنل میں آپ جائیں گے, یہ تو آغا صاحب آپ کو مزید وضاحت کر بتائیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ دوبارہ سے آئیں گے, بہت خوش ہوگا, کہنے لگے شاید ابھی مل رہی ہے بائک. اچھا ہے, ملے گی, اسی امید کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ملے گی. اچھا آپ کو ہم نا امید نہیں کریں گے, آپ کے لیے بھی ہمارے پاس گفٹ ہیمپرز ہیں. بہت اچھا کیا آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اور ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے آپ کے اوپر, ماشاءاللہ, شاباش. اور اس کو آپ نے بہتر بنانا ہے ساتھ ساتھ. میں اب ملتمس ہوں, ہمارے پاس بڑی اچھی آواز کے مالک نعت خواں موجود رہتے ہیں ہمیشہ سے. غلام مصطفیٰ سبزواری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آج چونکہ ایک خاص دن بھی ہے, اس کے حوالے سے اگر منقبت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ نعت شریف کا تحفہ آپ ہم سب کو پریزنٹ کریں اور ہم اس کو ہدیہ بنا کے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں گے. سبزواری صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المجيد والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام کا انتخاب ہے, توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. شاعر کہتے ہیں کہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے, مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. حضور کی آل کے لیے شعر کہتے ہیں کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے, تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. اور نبی کے در سے خیرات روز ملتی ہے, نبی کے در سے خیرات روز ملتی ہے. یہ رزق ملتا ہے سرکار کے خزینے سے, ملتا ہے سرکار کے خزینے سے. اور نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن, نبی کے در کے گداگر رئیس ہیں محسن, سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے, سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے, اور وہ شخص آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے, وہ شخص آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. اتار دے جسے آلے نبی سفینے سے, اتار دے جسے آلے نبی سفینے سے. میرے خیال کو
نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سزواری صاحب، بہت پیارا کلام، بہت پیاری آواز، پروردگار اور توفیق دے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اچھا جی، ہمارے پاس محمد علی ذوالفقار یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور محمد علی ذوالفقار صاحب کی آواز تو آپ نے سنی، بہت پیارے انداز سے عشق قرآن کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ نے آیت کی تلاوت بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آپ سناتے ہیں، ہم سب کو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کہ کس طرح سے وہ حسن قرات کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اپنی قرات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محمد علی ذوالفقار صاحب ہمیں قرآن شریف سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبحان اللہ، وہ بڑا اور مہربان ہے، اس نے قرآن سکھایا، آدمی کو خلق کیا، اس کو بیان کا طریقہ سکھایا۔ چاند اور سورج ایک حساب سے چل رہے ہیں اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور زمین کو اس نے چوپایوں کے لیے بچھایا، اس کے اندر پھل اور خوشبو والے پھول قرار دیا۔ بس تم سب اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ بے شک صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، بہت پیارے، شاباش محمد علی ذوالفقار۔ بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عرفان رمضان اسی بات کا عرفان ہے کہ پہچانو اور اس کے بعد شکر بجا لاؤ۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔